اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے میری زندگی کا راز، مشکل سے نکالنے والا وظیفہ۔ میں اپنی زندگی کے راز تو کوئی نہیں بتاتا، لیکن میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس بات کو بتانے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ مجھے یہ راز کہاں سے ملا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی آج سے یہ بات ہے 25 سال پہلے کی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور جاب نہیں تھی ہماری، پرائیویٹ جابز کرتے تھے، بے روزگاری کے دن چل رہے ہوتے تھے۔ تو بس مجھے درود تاج پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور مجھے زبانی اس کو پڑھنے کا یاد ہو گیا تو میں اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مجھے وہی پڑھتا رہتا تھا۔ تو ایک بار میں کوئی ٹوپی نماز کے لیے خریدنے کے لیے، وہ عطر اور ٹوپی والی دکانیں ہوتی ہیں نا مسجد کے سامنے، تو میں وہاں چلا گیا اپنے شہر کے اس مسجد کے سامنے، اور میں نے اس بھائی سے ٹوپی میں پسند کر رہا تھا اور کچھ تو وہ جب کسٹمرز کے ساتھ بزی تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم میں اپنی عادت کے مطابق ہلکی آواز تو نکل ہی جاتی، جب بندہ کی سوچ کہیں اور ملی ہوتی، تو میں درود تاج پڑھ رہا تھا۔ تو پڑھتے وہ جب بندہ وہ فارغ ہوا دکاندار، تو مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی آپ حافظ ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو ایک دل میں ایسے سکون سا ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کے بارے میں بھی لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور میں بہت اسی طرح پڑھتا ہوں، ہلکی آواز نکلتی ہے تھوڑی سی۔ تو کہنے لگے کہ کیا کسی پریشانی کا شکار ہو؟ میں نے کہا یار ایسی مشکلات تو زندگی میں آتی ہیں، لیکن درود شریف میں بس اپنے شوق سے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ ایک کونے پہ نا ایک بہت ہی ضعیف بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اس کی طرف میری پشت تھی ان کی طرف، میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو وہ دکاندار نے مجھے اشارہ کیا کہ وہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ شاید ہماری باتوں کو سن رہے تھے۔ تو میں اس بزرگ کی طرف جب متوجہ ہوا اور ان سے میں نے سلام دعا کی، تو مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھی کہ آپ کا نام کیا اور کون ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، میں تمہیں ایک آیت بتا رہا ہوں، ایک دعا بتا رہا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ تو میں متوجہ ہوا، میں نے کہا ایک شخص جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں عرصہ 20-25 سال سے ہی اسی مسجد کا خدمت گزار ہوں، تو بہرحال آپ کو یہ دعا بتا رہا ہوں۔ تو وہ دعا جو انہوں نے مجھے بتائی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ دعا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ والی دعا، یہ آیت جو ہے نا سورہ نمل کی، اس کو آپ بے حساب پڑھنا شروع کر دو، جیسے آپ یہ درود شریف پڑھ، اور اس کے بعد تم اپنی زندگی کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ خود دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، جاؤ۔ میں اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اس کو غیبی مدد سمجھا کہ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی اور مجھے ایک اشارہ دیا کہ یہ دعا پڑھا کر، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں شروع کیا، اور پھر جو تبدیلیاں آئیں اس کے پوری دنیا وٹنس ہے، اور جو ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج یہ چیزیں شیئر کرتا ہوا، زندگی بدل گئی۔ بھائی آپ بھی اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ میری زندگی کا راز ہے، یہ عمل میں آج آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں، آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بزرگ نے کس طرح سے یہ بتایا، وہ سارا واقعہ آپ اس ویڈیو میں سن چکے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کم سے کم بھی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا کم از کم کسی ایک ٹائم پہ بیٹھ کے اس کو 500 بار پڑھیں، یا اس کو کھلا پڑھیں۔ جو انسان جتنا زیادہ پریشان ہے وہ اتنا زیادہ اس کو پڑھنے کا انتظام اور اہتمام کرے۔ آپ یقین کریں پریشانی کیا ہوتی ہے، کدھر ہوتی ہے، کہاں گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس دعا کی برکت سے۔ ترجمے پر تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے تو بھلا کون پہچانتا ہے بے کس کی پکار کو، کہ جب وہ پکارتا ہے، جب اللہ کو پکارتا ہے وہ بندہ، تو صرف وہ اس کی سختی کو اللہ ہی دور کر دیتا ہے۔ جب تکلیف کے اندر اللہ فرماتا ہے مجھے بندہ پکارتا ہے، تو پھر کون ہے جو میرے علاوہ اس کی تکلیف دور کرے؟ کیسی خوبصورت بات ہے، اس بات کی آپ تکرار کریں زندگی میں، تو پھر بتاؤ اثرات کیا ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر بندے کو مشکل حالات سے نکالے اور اس کے راستوں میں آسانیاں پیدا کرے. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہاں اگر کسی مسئلے میں سٹک ہیں اور مسئلے میں دعا چاہتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں ضرور لکھ دیجیے. مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو شام 6 سے رات 10 بجے کا ٹائم ہے. باہر کے میرے دوست جو ہیں وہ ایک میسج کر کے ٹائم ضرور لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.